پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چین نے بھارت کا پانی روک لیا، مودی اور بھارتی قوم پیاسی مرنے لگی۔ لداخ پر چینی فوج نے مائکرو ویو ہتھیاروں سے بھارتی فوجیوں کو جھلسا کر رکھ دیا۔ مودی نے شی جن پنگ سے ہنگامی رابطے شروع کر دیے۔ مستقبل قریب میں مودی اور اس کے بھارت کے لیے بڑے خطرات پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو چین اور بھارت کی کشیدگی کے اہم ترین پہلوؤں سے شناسائی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، لداخ کی سردی سے تنگ آ کر بھارت کی بہادر افواج نے چین سے لڑنے سے انکار کیا کیا؟ چائنا نے پڑوسی ملک ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو مائکرو ویو ہتھیاروں سے گرمائش پہنچانا شروع کر دی۔ لداخ بارڈر پر چینی فوج کے خطرناک ہتھیار مائکرو ویو پلس سے بھارتی فوجیوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ چین کی جانب سے نصب کیے گئے مائکرو ویو پلس ہتھیار نے بھارتی فوجیوں کی حالت خراب کر دی، جس کے بعد بھارتی فوجی خود ہی مورچے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک چینی ماہر تعلیم نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی افواج نے کوہ ہمالیہ کے 2 پہاڑوں کو برقی مقناطیسی ہتھیاروں کی مدد سے مائکرو ویو اوون میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے بعد کئی بھارتی فوجی بیمار پڑ گئے۔ بیجنگ کی یونیورسٹی رن مین کے پروفیسر جن کان رونگ نے انکشاف کیا کہ چینی افواج نے 2 پہاڑوں کو مقناطیسی ہتھیاروں کے ذریعے اس حد تک گرم کر دیا کہ بھارتی فوجی کہہ کر کے بے حال ہو گئے اور ہمالیہ ریجن میں گرمی سے ان کا برا حال ہو گیا، جس کے بعد کئی پوسٹوں سے بھارتی فوجی واپس چلے گئے اور چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک بھی گولی ضائع کیے بغیر پوسٹیں واپس حاصل کر لیں۔ پیپلز لبریشن آرمی نے خوبصورتی سے ایک بھی فائر کیے بغیر بھارتی فوجیوں سے چیک پوسٹیں خالی کروا لی ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک ہتھیار کی مدد سے انسانی جسم کے ٹیشوز کو پکا دیا جاتا ہے، جس کے بعد انسانی دماغ کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے اور یادداشت بھی کھو سکتی ہے۔ دوستو، چین کی جانب سے ہمالیہ کے 2 پہاڑوں کو مائکرو ویو اوون بنائے جانے کے بعد بھارتی فوجی کرتے رہے۔ مائکرو ویو ہتھیار پانی کے مالیکیولز کو گرم کرتا ہے اور جلد کے اندر پانی بھی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ناقابل برداشت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مائکرو ویو ہتھیار کی رینج آدھے میل کے فاصلے تک ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی افواج یہ ہتھیار اگست کے آخر میں لداخ بارڈر پر لائی تھی، جس کے بعد ایک شدید جھڑپ میں تقریباً 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس جھڑپ کے بعد چین پر الزام لگایا گیا کہ اس نے نیوکلیئر ہتھیار بارڈر کے نزدیک لائے۔ تاہم اب اس خطرناک ترین ہتھیار کو استعمال کرنے پر بھارتی میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی قوم کو بتایا کہ لداخ میں چین کی جانب سے انتہائی خطرناک لیزر ہتھیار استعمال کیا گیا، جس نے بھارتی فوجیوں کے جسموں تک کو جلا کر رکھ دیا ہے اور وہ لداخ کا میدان چھوڑ کر بھاگ آئے۔ چین اور بھارت کے مابین جاری کشیدگی کے حوالے سے عالمی ماہرین بھی حیران کن پیشگوئیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اگلے چند برسوں میں کیا کچھ ہوگا۔ لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان حالیہ جھڑپیں جو ہلاکت خیز ثابت ہوئی ہیں، ان کے بعد چین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ چائنا نے مودی کو واضح پیغام دیا ہے کہ چین جن علاقوں پر قابض ہو چکا ہے وہ اس کا 1 انچ بھی واپس نہیں کرے گا۔ گزشتہ دنوں بھارت اور چین کے فوجی افسروں کے درمیان اس معاملے پر 8ویں راؤنڈ کی بات چیت بھی ہوئی، لیکن وہ بھی ناکام ثابت ہوئی کیونکہ چین اپنے موقف پر قائم ہے۔ اگرچہ بھارت کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل نروانے نے ایک بیان میں امید ظاہر کی تھی کہ لداخ کے معاملے پر چین اور بھارت کے درمیان بات چیت کی کامیابی کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس بات چیت کے دوران بھی چین نے اپنی فوج کے پیچھے ہٹنے کے سوال پر انتہائی ڈٹائی سے یہ کہہ دیا کہ چینی فوج اس وقت جس جگہ پر ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ناظرین محترم، اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ چین اب بھارت کی جانب بہنے والے دریاؤں کا پانی روکنے یا بالفاظ دیگر ان کا رخ موڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ چائنا نے بھارت سے متصل سرحدی علاقوں میں ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی لگا رکھے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ ان پاور پلانٹس کو درکار پانی کی فراہمی مکمل نہیں ہو رہی، جس وجہ سے چینی حکام نے بھارت کا پانی روکنے اور اسے اپنے استعمال میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی بھارت اب بوند بوند کو ترسے گا۔
جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھارت کی تمام اہم ریاستوں کو پانی کی فراہمی تبت اور لداخ کے پہاڑی علاقوں میں بہنے والے دریاؤں سے ہوتی ہے، اور اگر چین ان دریاؤں کا پانی روک لے گا تو بھارتی عوام کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے قبل بھوٹان اور نیپال نے بھی بھارت کو ملنے والے دریاؤں کا رخ موڑنے کی دھمکی دی تھی، جس پر بھوٹان نے عمل بھی کیا۔ اس تنازع پر بھارتی کسان ابھی تک سراپا احتجاج ہیں، مگر مودی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تاہم چین کی جانب سے اگر یہ قدم اٹھایا گیا تو بھارتی پردھان منتری پر بڑی مصیبت آن ٹوٹے گی، اور مودی کے پاس سوائے چین کی منتیں کرنے کے کچھ نہیں بچے گا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مودی نے چینی صدر شی جن پنگ سے ہنگامی رابطے بھی شروع کر دیے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، کیونکہ ایک بار چین نے قدم اٹھا لیا تو وہ لداخ معاملے کی طرح ڈٹ جائے گا اور بھارت میں بڑی تباہی ہوگی۔ بھارت کا پہلے ہی پاکستان کے ساتھ آبی تنازعہ چل رہا ہے، اور سندھ طاس معاہدے کے باوجود بھی دونوں ملک ایک دوسرے پر شدید نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ پاکستان کا الزام ہے کہ بھارت نے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی طرف بہنے والے دریائے جہلم کا پانی کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ یوں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہزاروں ایکڑ زمین کے لیے سینچائی نامکمل بن کر رہ گئی ہے، اور اس طرح یہ زمین بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ غرض دونوں ملکوں کے درمیان دوسرے تنازعوں کو چھوڑ کر آبی تنازع سر فہرست ہے، جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اب چین بھی بھارت کے خلاف آبی ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے۔ ان سب تنازعوں کا بس یہی ایک واحد علاج ہے، اور وہ بات چیت ہے۔ افہام و تفہیم کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر چین اور پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع کرے تاکہ جنوبی ایشیا میں امن و شانتی اور سکون کا دور شروع ہو سکے اور لوگوں کو لڑائی جھگڑوں سے نجات مل سکے۔ جبکہ لداخ میں جاری لڑائی اور بھارتی فوج کی تاریخی چترول کے بعد مودی کو چین کی تمام شرائط مانتے ہوئے مقبوضہ وادی کے حوالے سے بھی اہم اور بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل کشمیر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ جو حکومت پچھلے 72 سالوں سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو نہ دبا سکی اور نہ ہی روک سکی، وہ مستقبل میں بھی وادی کشمیر کو حاصل کرنے میں ناکام رہے گی۔ اگر اس موقع پر بھارتی وزیراعظم عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لداخ اور کشمیر کو آزاد ریاست تسلیم کر لیتے ہیں تو یقیناً جنوبی ایشیا کا امن بحال ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔